اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا جائزہ لے لیں، کتنے کام حضور کے طریقے کے مطابق ہے اور کتنے حضور کے طریقے کے خلاف ہیں، تو بات سمجھ آ جائے گی۔ 24 گھنٹے کا جائزہ تو لیں، کیا آپ کا کھانا پینا سونا ہے، معاملات معاشرت لوگوں سے ملنا، کیا یہ حضور کا طریقہ ہے یا ہمارا اپنا من گھڑت طریقہ ہے؟ دیکھ لیں ذرا۔ اور پھر جو اوپر سے ظلم، بہت ساری چیزوں کو ہم دین سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، وہ بدعت ہے، حالانکہ وہ دین ہے ہی نہیں، وہ کام حضور نے کیا ہی نہیں، مگر یہاں ہمارے ہاں چلتا ہے۔ اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ تیجا سادہ 40واں شریف، یہ کیا ہے؟ یہ حضور نے کی ہے، سب دنیا داری ہے بھائی، کوئی دین نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام نہیں کیے، نہ حضرات صحابہ کرام نے، نہ حضور نے اس کا حکم دیا۔ جس چیز کا حکم دیا وہ کرتے ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا داری تو ہے، دین داری نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اگر آپ اس کو دین داری سمجھتے، کوئی دین داری نہیں ہے، یہ دنیا داری ہے خالصتاً۔ اور مولوی صاحب کی بھی جیب اچھی گرم ہوتی ہے، جن کے گھروں سے کبھی پانی کا گلاس نہیں ملتا، ان کے مرنے میں ہمیں مرغے کی ٹانگیں ملتی ہیں، ہم کو اس کے خلاف فتویٰ دے پہ کیوں نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو تم پیسے دیتے ہو نا، اتنے پیسے دینا بند کر دو، یہ جو لوگ دلائل دے رہے ہیں نا اس کے جواز کے اوپر، یہ اس کے خلاف اتنے ہی زیادہ دلائل دیں، اور سب سے زیادہ جناب وہاں پر ہی تو نوازا جاتا ہے، وہ لوٹے مسلے بسترے برتن ہے جی، ہاں، اور اوپر سے جناب نوٹوں کی نچھاور، تو مولوی کو پھر ان کے مرنے کی دعا کرے گا، وہ کیوں زندہ کی دعا کرے گا بھائی؟ وہ تو جب بھی کبھی مندہ آئے گا آپ دعا کرواتے، مولوی صاحب دعا کریں اللہ مہربانی کرے، تو مولویوں کا جب بندہ آئے گا تو ہم دعا کریں گے، یا اللہ کو چنگا چودھری چکر ہے 40.5 دن لنگ جائیں، کیوں؟ یہی ہوگا نا، جب آپ نے دینا ہی ہمیں مرنے پر ہے تو ہم مرنے کی دعا کریں گے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ جناب یہ صحت مند ہے تو صحیح ہو جائے۔ وہ ایک مولوی صاحب ان کی گھر والی نے کہا کہ بل زیادہ آ گیا فلاں، ان کا ٹینشن نہ لو، 2 چودھری جو ہے نا وہ بڑے سخت بیمار ہیں اور آج کل ان کی خبر آنے والی ہے، انشاءاللہ سارے خرچے پورے ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو حقیقت سمجھا رہا ہوں، اگر آپ کے دل میں اتر جائے یہ بات، سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اس کے اوپر کوئی کہے گا جناب کیا حرج کیا ہے جی قرآن ہی پڑھا ہے جی، ہم نے کلمہ ہی پڑھا ہے جی، حرج یہی ہے کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، حرج یہی ہے کہ یہ حضور نے حکم نہیں دیا، یہ آپ کا من گھڑتا ہے، یہ آپ کا بزنس ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلیے، گلیاں سجا رکھی ہو آن دا ویلا ہے، ہاں، کیونکہ اس میں بزنس انوالو ہے نا، بازار سجائے جا رہے ہیں، کھانے پینے کی جناب وہ سبیلیں لگی ہوئی ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، کیوں جی؟ مولوی صاحب کی بھی موجیں لگی، تاریخ اتنی جناب وہ کہ ٹائم ہی نہیں ہے 1 منٹ۔ وہ جو مولوی کو 10 روپے نہیں دیتے، وہ جناب پھر پورا ربیع الاول وہ نوازتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ وہ کہتا چلو ٹھیک ہے، ایسے نہیں تو ایسے ہی صحیح، ہم تو کہیں گے خدا کے دربار میں ان کے ذمہ تھا، ہمارا یہ خرچہ سب کچھ انہوں نے کیا نہیں، اور یہ الٹے طریقے سے دیتے تھے، ہم نے ویسے ہی لے لیا۔ اور بھائی یہ دین نہیں ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ خلفائے راشدین کا 50 سالہ دور، کوئی سرکاری سطح پر نہ ایسا کوئی جلوس نکالا گیا، نہ ایسا کوئی کام کیا گیا، اور اس دھرتی کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے عاشق حضرات صحابہ کرام ہیں، ان سے بڑا کوئی نبی کا عاشق نہیں ہے۔ جب یہ کام انہوں نے نہیں کیا تو آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ تو جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ فتوے تو لگتے رہتے، وہ لگیں گے میرے اوپر، کوئی بات نہیں، وہ پہلے بھی لگتے ہیں آئندہ بھی لگیں گے، لیکن مسئلہ حق یہی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، رسومات، خرافات، بدعات، آج ہم ان کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں، ثواب سمجھ کے کر، کوئی ثواب نہیں ہے، یاد رکھنا، کوئی اس پہ انعام نہیں ملے گا، جوتے پڑیں گے بلکہ جا کر، اپنے نبی کا طریقہ کیوں چھوڑا؟ شادی بیاہ کا موقع دیکھ لیں، کدھر چلے، جس طرف بھی جائیں تو وہاں پر ایک بیچ میں بس وہ نکاح ہے، پتہ نہیں کوئی عملی مجبوری وہ پڑھاتے ہیں جی، باقی سب خرافات، یہ بارات لے کے جانا، یہ کیا کوئی سنت ہے؟ کسی کے گھر اتنے لوگ اٹھا کے چلے جاؤ تو شرم آنی چاہیے، اپنے گھر کھلاؤ پلانا ہے تو ولیمہ کرو جتنا بڑا کرنا ہے۔ تو بھائی یہ حق مہر کی بات آئے گی تو چہرے لٹک جاتے ہیں اسی وقت۔ حق مہر جو سنت ہے، اسلام نے جو ایک عورت کو تحفظ دیا ہے، وہاں پہ جان نکل جائے گی، لیکن
برات کے اوپر جناب 50 گاڑیاں ہیں، وہاں پر جناب اتنے لوگ لے کے جا رہے ہیں، ولیمے کے اوپر جناب سارا پاکستان بلایا ہوا ہے، لاکھوں لگا دیں گے، لیکن جو اسلام ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے وہاں جان نکلتی ہے ہماری، نکلتی ہے کہ نہیں؟ اور سب سے برا سلوک شادی والے دن مولوی سے ہوتا ہے، کس سے ہوتا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ سب سے برا سلوک، کنجروں کے اوپر پیسے پھینک رہے ہیں، ان کو 1.5 لاکھ دے رہے ہیں ناچنے کا، اسٹیج سجانے والے کو ₹1,00,000 دے رہے ہیں، وہ مووی میکر شیطان اعظم جو ہوتا ہے جس نے جناب وہ وہاں سے مہندی سے لے کر سارا جناب اس نے عورتوں اور سب کی اس نے ویڈیو بنانی ہے، اس کو بھی ₹1,00,000 1.5 لاکھ دیں گے، دیں گے یا نہیں دیں گے؟ شادی حال میں بھی 20 لاکھ خرچ کر دیں گے، کریں گے یا نہیں کریں گے بھائی؟ بارات میں لے کے جائیں گے، خرچ کر دیں گے، سب کچھ ہو جائے گا۔ جب نکاح کے ٹائم مولوی کی باری آتی ہے، بارات میں جو سب سے بڑا کنجوس ہوتا ہے نا، جس کو کنجوسی کا ایوارڈ دیا جائے، اس کو بلا کر پوچھا جاتا ہے مولوی کو کی دیں کیا دیں اس کو؟ میرے کان میں آواز پڑی، میں نے کہا ہو سکتا ہے تو زہر دے دیں کہ صحیح ختم ہو جائے۔ سب سے برا سلوک 5,000 اس کو دیں گے، 10,000 میں نے کہا دیتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ جس نے نکاح پڑھایا، جس نے دعا دینی ہے جی اس کی خدمت کرو، کو 50,000 دو تو لاکھ دو، پتا چلے کہ واقعی بھی تم علماء سے محبت کرنے والے، کنجروں پر تو اتنے لٹائے جی، وہ بیٹھ باجے والے آئے، ان کی دیکھو کتنی قیمت دی ہے، اور ایک آدمی دن کو رات 2 بجے تک وہاں لٹکا ہوا ہے جی، اس کی یہ، اور اس وجہ سے مجھے اب نکاح پہ کم ہی بلاتے ہیں، کیونکہ میں یہ مسئلہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی بچی کا حق محض زیادہ رکھیں، یہ اسلام نے تحفظ دیا ہے، یہاں تم 5-10 ہزار سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں جی، اور باقی چیزوں فضول چیزوں پہ پیسہ برباد کر رہے ہو۔ تو میرے محترم سامعین، بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا حوض کوثر سے ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا، حضور سے دور کر دیا جائے گا، اور ملائکہ عرض کریں گے اللہ کے محبوب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا، رسومات و خرافات پہ چلنے والے یہ لوگ تھے، آپ کے طریقے پہ چلنے والے لوگ نہیں تھے۔ حضور فرماتے سحقاً ان کو مجھ سے دور کر دیا جائے۔ تو میرے محترم سامعین، انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، ہماری فطرت میں ہے، خطا کاروں کو معافی مل جائے گی، گناہ گاروں کو معافی مل جائے، لیکن بدعتیوں کو نہیں معافی ملے گی، یاد رکھنا، مشرکوں کو معافی نہیں ملے گی، یاد رکھنا۔ تو اس لیے نہ شرک میں مبتلا ہونا، نہ بدعات میں مبتلا ہونا، کہ ان چیزوں کو ہم نے دین سمجھ رکھا ہے جس کا ہمیں ہمارے نبی نے حکم ہی نہیں دیا۔ کیوں جی بات سمجھ آ گئی؟ تو فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، حوض کوثر عطا کیا، اور حضور فرماتے ہیں جو میرے حوض پہ آ جائے گا، فرمایا ایک مرتبہ پی لے گا پھر اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اونچی کہو آمین۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کے جو جام اور اس کے جو گلاس پیالے جو کچھ بھی ہیں، فرمایا ان کی تعداد اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، کوئی ان کو گن